عورت کا کتنا رول ہے بیٹی یا بیٹا ہونے میں؟ کوئی رول نہیں ہے. مرد کے 2 طرح کے جراثیم ہیں, عورت کے تو انڈے ایک ہی طرح کے ہیں. تو اس لیے جس میل میں وائی کروموزوم زیادہ ہوں گے اس کے بیٹے ہوں گے, جس میں وائی کروموزوم نہیں ہے وہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گا. 98% ہمارے پاکستان کا معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گی اور اپنی بہو کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گی. لڑکی کو میں یہ کہہ کے بھیجتی ہوں کہ آج سے ہی اپنے میاں کی اپنی پسند سے شادی کروا دو تاکہ تمہاری ان بن نہ ہو اس نئی آنے والی سے, کوئی بری عورت نہ آ جائے, مگر اس کو اجازت دے دو, اس کو بلکہ خود فورس کرو کہ جی مجھے بھی ہو جائے گا, آپ لے آئیں. یہ جو نئی پود ہے, یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ہم تو صبح اٹھ کے فجر کے وقت ابا جان کے ساتھ سیر کو جاتے ہوتے تھے, تو یہ ان کے سارے ہارمون ڈسرپٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہارمون ڈسرپٹرز میں آپ کی لپسٹک, میک اپ, یہ کاجل تک, اور یہ جو نیلز ہیں, ایکریلک نیلز ہیں, وہ بھی ایبزارب ہوتے ہیں. آپ کی نیل پالشز ہیں, فیس واش, باڈی واش, ہر چیز ہارمون ڈسرپٹر ہے. بہت ڈیفیکلٹ سرجری ہوتی ہے اور میں لیپروسکوپ سے کر رہی ہوتی ہوں, میں خاوند کو وہاں بٹھاتی ہوں, وہ انیسٹسٹ پہلے بی پی شی پی چیک کر لیتا ہے ایک اور مریض نہ تیار بے ہوش ہو جائے, بیچارہ صنف نازک ہے, ادھر سے چھوڑ کے ادھر دیکھنا پڑ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے کئی دفعہ. اچھا, ہماری جو نرس ہے نا ایک, وہ خاص طور پہ اس پہ نظر رکھتی ہے. مجھے کہے گی میڈم جی اینو کچھ ہو رہے ہے, تو میں کہوں گی کہ جی ہم آپ کو ویڈیو بنا دیں گے, آپ اٹھ کے چلے. خامدوں کو بچوں کی بجائے بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ جی تھیٹر میں میری جو بیوی ہے اس کا کیا حال ہے. سب بچے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, نرسری لے کے جا رہے ہیں, پتہ کرو جی سارے نرسری چلیں گے. تو تم اس کو تو دیکھو جس نے اس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے تھرو تمہیں وہ اولاد دی ہے, اس نے اتنے مہینے, پھر جی نام جو ہے وہ تو ماں رکھ ہی نہیں سکتی, نام بھی کسی اور نے رکھنا ہے, اس کو یہ رائٹ بھی نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں. اسٹریس جو ہے وہ ابارشنز کرتا ہے, پریگننسی نہیں ہونے دیتا. مائیں غلط بتاتی ہیں, او کچھ نہیں ہوتا, ہر ایک نوں ہوندیاں نے, بچے اس طرح ہی پیدا ہوندے نے. نہیں, اس کو پلیز بتائیں کہ دنیا میں تم نے جو سب سے زیادہ پین برداشت کی ہے اس کو کوئی 200 ٹائم ملٹی پلائی کرو تو وہ لیبر پین ہوتی ہے. جی السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر ای ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل, اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میریے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ حق, گائناکالوجسٹ ہیں, ایکس ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, اس کے علاوہ لیپروسکوپک سرجن بھی ہیں اور آئی وی ایف ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ آپ ہے ایز اے گیسٹ, کیونکہ بہت ساری بچیاں جو ایک ٹرانزیشن سے, بچیوں سے یا لڑکیوں سے ماں میں جاتی ہے, وہ بہت ساری بچیاں آپ کے ہاتھوں سے گزری ہوں گی. بالکل بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب کوئی بچہ, ظاہر ہے ایک ماں کے لیے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ بینگ اے مدر کیا فیلنگ ہوتی ہے, لیکن جب آپ ذریعہ بنتی ہیں وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ امیزنگ امیزنگ. اور اگر خدا نخواستہ پریگننسی لاس ہو جائے یا آبسٹیٹرک آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت برا ہو جائے, خیر ایز اے کنسلٹنٹ ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم 100% ٹرائی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. مگر پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی 1 مہینہ اس کا امپیکٹ رہتا ہے میرے اوپر. میں نہ صحیح طرح سو سکتی ہوں, نہ مجھے ہنسی آتی ہے, نہ میں خوش ہوتی ہوں. اتنا زیادہ میں اس کو اپنے اوپر, میرے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, کہ جیسے میری اپنی بیٹی, اپنی بہن, لاٹ آف امپیکٹ. لیکن جب وہ 12 سال بعد کسی کی میں نے سرجری کی ہے, کریکٹیو سرجری کی ہے, اور پھر وہ پریگننٹ ہوئی ہے, اور پھر وہ 9 مہینے میں اس کو دیکھتی رہی ہوں, بلکہ دعائیں کرتی رہی ہوں کہ 12 سال کے بعد اس کا بیبی ہو رہا ہے. تو اس کو جب وہ ہوتا ہے تو پھر کیا
میری فیلنگس ہوتی ہیں. اور پھر مجھے ایک نئی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو فوراً سے پہلے نرسری بھیجو, اس کو ڈرائی کرو, اس کو کوئی ٹھنڈ نہ لگے, کچھ نہ ہو, اس کو فوراً لے کے جاؤ, یہ اتنا پریشس بیبی ہے. جیسے میں آپ کو کل کی بات سناتی ہوں, بلکہ میری اینستھیزیا کی جو ڈاکٹر ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, پروفیسر ہیں ڈاکٹر نادیہ. تو وہ آئیں, کہیں سے بزی تھیں, تو ہم نے پیشنٹ کو لٹایا ہوا تھا سیزیرین کے لیے. تو میں اندر آئی تھیٹر کے, میں نے پیشنٹ کو ملی اور میں نے نادیہ کو کہا, میں نے کہا نادیہ یو نو شی از 10th ٹائم پریگننٹ اینڈ شی ہیڈ 9 abortions. ٹھیک ہے, اور اب یہ 10واں جو ہے بچہ, یہ بھی یہ 10th پریگننسی میں میرے پاس آئی ہے. اور میں نے وہ چیزیں ڈھونڈیں جو کسی نے نوٹ نہیں کی پہلے, اور اس کو ہم لے کے چلتے رہے. اس کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی. اچھا وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ بھی کئی دفعہ بہت ایزی لے لیتے ہیں چیز کو. میں نے اس کو کہا کہ یو ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اپ فرام دا بیڈ, بیڈ سے نہیں اٹھنا تم نے. اسٹچ لگایا, اس کا یوٹرس کی شیپ تھوڑی سی فرق تھی, ساتھ اس کو ڈائبٹیز نکل آئی. میں نے کہا ڈائبٹیز میں تو ابارشنز ہوتے ہیں, پری میچور لیبر شروع ہوتا ہے, میمبرین پھٹ جاتی ہیں, تو تم اس کو ایزی مت لو اس کو. میں نے 2 دن اس کو ایڈمٹ رکھا زبردستی. وہ پھر اٹھ کے آ جائے کمرے سے, میڈم مجھے جانے دینا, ادھر بھی آپ نے لٹایا ہوا ہے, ادھر بھی میں لیٹی ہوں. میں نے کہا ادھر تمہیں صرف لٹایا نہیں ہوا, تمہاری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ضد کر کے گھر چلی گئی. صبح 3 بجے جب میں سرجریز کر کے گھر آتی ہوں, اس ٹائم پہ فجر کے وقت 3:30 بجے بیل بج رہی ہے نا. میں نے کہا اس وقت تو کوئی فیک فون ہوگا, پھر بھی میں نے کہا کہ میں اٹھا کے دیکھوں, تو اٹ واز ہر. شی واز اونلی 32 ہفتے کی پریگننسی اور 10واں بچہ. اور میں نے کہا تم تو فوراً پہنچو. تو اب ماشاء اللہ اس کا بیبی کرائی کرتا ہوا نکلا. ہم نے نرسری فوراً بھیج دیا, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. تو وہ جو فیلنگ ہے نا ٹو دا ڈاکٹر, اٹ از امیزنگ. مطلب آپ جو اس سے ارن کر رہے ہیں وہ تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے نا سب کچھ. اب جیسے ایک تھیں وہ کام کرتی تھیں لوگوں کے گھروں میں, اور اس کی بیٹی کو ساس نے گھر سے نکال دیا کہ 10 سال ہو گئے ہیں تمہیں بچہ نہیں ہونا, میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں. وہ میرے پاس آ گئی, اتنی موٹی وہ تھی. میں نے کہا یہی تمہاری وجہ ہے پریگننٹ نہ ہونے کی, تھوڑا سا وزن لوز کرو اور پھر میرے پاس آؤ. وزن شزن تو خیر اس نے کیا ہی لوز کیا ہوگا. اس کی میں نے لیپروسکوپی کی, اسٹروسکوپی کی, دے ور ناٹ افورڈنگ. ان کو میں نے اپنی طرف سے, وہ ہمارے پاس زکوٰۃ وغیرہ بھی ہوتی ہے, وہ ہم نے اس کو سارا کرا کے, وہ میرا خیال ہے شاید دوسرے مہینے شی کیم ود ٹرپلٹ پریگننسی. ٹھیک ہے, 3 بچے پیٹ میں. اب وہ اتنی موٹی, ڈائبٹیز اس کو ہو گئی, بلڈ پریشر اس کو ہو گیا. اب جب وہ پہنچی نا 6 منتھ پہ, بڑا کرٹیکل ٹائم تھا. اس وقت میمبرین بھی پھٹ سکتی تھیں, بڑا کچھ ہو سکتا تھا. 24 ویکس سے 34 ویکس کا ٹائم گزر جائے, بس ہم دعائیں مانگ رہے تھے. اب وہ نان افورڈنگ, اب میرے ہاسپٹل کے چارجز بہت زیادہ. میں نے ایک کمرہ ان کو دے دیا, میں نے کہا یہاں رہو, کھانا بھی چاہیے تو یہاں کچن سے لے لینا, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو گو ٹو یور ہاؤس, جانا نہیں ہے. اچھا وہ ماں کے گھر ہی تھی, وہ خامند ماں کے گھر ہی آ جاتا تھا, وہیں وہ پریگننٹ ہوئی. ساس نے تو گھر سے نکالا ہوا تھا. تو اس کے بعد شی ڈیلیورڈ 2 girls and 1 son, 1 boy. ہاں ماشاء اللہ دونوں لڑکیاں تو چیخو پکار کرتی ہوئی نکلیں, اور وہ لڑکا جو ٹھسا سا, اس کو نرسری بھیجنا پڑا. وہ کہتے ہیں نا صنف نازک یہی ہیں, لڑکیاں تو اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ یوٹرس میں بھی اسٹرانگ رہتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تو بہت زیادہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ جو بیٹی ہوئی ہے تو اس وقت اتنی خوشی نہیں, اور بیٹا ہوا ہے یا بیٹے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, بار بار کریدا جاتا ہوگا کہ جینڈر کیا ہے. اس چیز کو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ میرے ہاسپٹل میں جب بیٹی ہوتی ہے تو آپاؤں کو اجازت ہے کہ مبارک دیں جا کے کمرے میں, کہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے بیٹے. اور میں خود ان کو مبارک دیتی ہوں, اور پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ایک چھوٹے لیول پہ ہماری کوشش ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے.
اور میں نے جو بیٹا ہوتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ بیٹی بھی دے گا انشاءاللہ. تو کوئی بات نہیں, بیٹا ہو گیا کوئی بات نہیں. تو وی ٹرائی ٹو چینج دیئر کانسیپٹ. اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں گی بشرطے کہ وہ خود نیک ہو, مفلس ہو, بیمار ہو, اس نے تو 1 سیکنڈ میں جنت میں. بیٹیوں والا جو بیٹیوں کو نیک بنا کے ان کی شادی کر دے, جنت کے 8 دروازے آوازیں دے رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر سے گزر جاؤ. اور بیٹے والا وہ روک لیا جائے گا. جیسے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ والوں کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور برٹش پاسپورٹ کو جانے دیتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح روک لیے جائیں گے. بیٹیوں والے تو جنت میں اور بیٹوں والوں کو روک لیا جائے گا. اور 50,000 سال تک وہ اس چیز کا وہ دیتے رہیں گے کہ بیٹوں پہ غرور کتنا کیا, اور دولت والے دولت پہ غرور کتنا کیا, کہاں استعمال کی, بیٹوں کی وجہ سے کس کس کو ذلیل کیا, کیا کیا. وہ تو امتحان دیتے دیتے تھک جائیں گے. میں تو خیر اس بات کو میڈیکلی جانتی ہوں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے منہ سے ذرا وضاحت ہوگی تو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جی. کہ عورت کا کتنا رول ہے بیٹی یا بیٹا ہونے میں. کوئی رول نہیں ہے. مرد کے 2 طرح کے جراثیم ہیں, عورت کے تو انڈے ایک ہی طرح کے ہیں. تو اس لیے جس میل میں وائی کروموزوم زیادہ ہوں گے اس کے بیٹے ہوں گے, جس میں وائی کروموزوم نہیں ہے وہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گا. تو بیٹا یا بیٹی تو اس کے ایکس اور وائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. عورت کے تو سارے ایگز ہوتے ہیں. ایکس ہوگا, میل کا ایکس آئے گا تو بیٹی, ایکس وائی ہوگا تو بیٹا. اور یہ میل میں ہے وائی اور ایکس, اور عورت میں تو ایکس ہی ہے, بس اونلی ایکس. اونلی ایکس. اس کے سب انڈے ایک ہی طرح کے ہیں. تو یہ کہنا کہ تم ہمیں بیٹیاں نہیں دے رہی, یہ کتنی شرک والی بات ہے. اور سیکنڈلی اس کو بلیم کرنا کہ جی تم مجھے بیٹیاں دے رہی ہو. بیٹیاں صنف نازک بھی نہیں ہے. بیٹیاں تو اتنی ریزیلینٹ ہوتی ہیں. آپ خود سوچو کہ بیٹیاں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو بیٹا کر سکتا ہے. بیٹے وہ کام 2 چیزیں تو اللہ نے بنا دی کہ بیٹے بچہ نہیں پیدا کر سکتے, اور دودھ پلانے کی جو ایک اللہ نے ہمیں وہ دی ہے سعادت. وی ایکچولی آر یہ اس نسل کو, اس مین کائنڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے عورتیں ہیں نا. اور ایک میل کو اگر ایک بچہ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے اور 2 سال رات کو جاگ کے دودھ پلانا پڑ جائے نا, تو یہ مین کائنڈ ختم ہو جائے. وہ کہیں گے جی ہم نے اور بچہ پیدا نہیں کرنا. اور اب میرے خیال میں رات کو آپ 3 سے 4 دن اٹھا دیں کہ جی آپ فیڈر بنا دیں یا ڈائپر چینج کر دیں, تو میرا خیال ہے اسی پہ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس, کیونکہ وہ ماؤں نے فیڈ کر دی ہے کہ یہ تو بیوی کا کام ہے نا, یہ تو اس نے ہی کرنا ہے. تو وہ بھی اگر 3-4 دن کا امتحان بھی پڑ جائے, کیونکہ عورت مجھے لگتا ہے کہ ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ 10 کام ایک ٹائم پہ ہو اور رہے مرد نہیں کر سکتے. وہ تو ایک سنگل ٹاسک, وہ تو آفس کا کام کر رہا ہے, بیوی نے ایک فون کر دیا, وہ سارا آفس کا بھول جائے گا کہ میں کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, کیونکہ عورت جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں تم کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو, مرد بنو. یعنی مرد کو ایک لاؤڈ, بدتمیز, سینٹیمنٹ کے بغیر, ایموشنز کے بغیر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ مرد ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بیوی کی دلجوئی کر رہا ہے یا وہ رو رہی ہے تو اس کے بھی آنسو آ گئے ہیں, تو کہیں گے کہ یہ تو عورت کی طرح بیہیو کر رہا ہے. مطلب وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف. اگر عورت میں اتنے ایموشنز نہ ہوں یا وہ اتنی کمزور دل کی نہ ہو, رات کے وقت جو بچہ اس کو ٹین ٹین کر کے جگا رہا ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کو سینے سے لگاتی ہے, مطلب وہ نہ ختم ہونے والا ایک ٹارچر ہے ماں کے لیے. مگر وہ محبت سے کیسے اس کو گلے لگا کے رکھتی ہے. وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے, شوہر بھی دیکھ رہی ہے, وہ بچہ بھی دیکھ رہی ہے, کما بھی رہی ہے, اور مینج کر رہی ہے نا. ایگزیکٹلی مینج کر رہی ہے ہر چیز کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سننے میں آتی ہے, کیونکہ میرے پاس جس وقت آتی ہیں کچھ پیشنٹس تو یہی کہتی ہیں کہ جی ہمارا شوہر تو ہمیں کہتے ہیں میری ماں نے 8 بچے پیدا کیے, تم 2 پیدا کر کے رو رہی ہو. یہ کمپیریزن کہاں تک یہ صحیح ہے یا جسٹیفائڈ ہے, یہ اس کو آپ کس طرح سے لیں گی؟ دیکھیں کمپٹیٹیو ورلڈ نہیں تھی اس وقت.
سیکنڈلی آرگینک چیزیں تھیں. ہم اس آرٹیفیشل ورلڈ میں جو رہ رہے ہیں ہمارے امیون سسٹم بھی کام نہیں کرتے. ہم رات کو جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے ہیں. وہ سرکیڈین ردم, وہ ہمارا جو میلاٹونن سیکریٹ ہوتا ہے, پھر امیون سسٹم رات کو ڈیولپ ہوتا ہے, اور سارا لیور جو ہے رات کے 2 بجے کام کرنا شروع کرتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن. ہم نے, اور پھر یہ جو آرٹیفیشل, آپ کی سبزیاں بھی آرٹیفیشل, آپ کا فوڈ آرٹیفیشل, وہ سارے انہوں نے جینیٹیکلی ماڈیفائی کر کر کے تو اس کے وہ بڑے دانے بنا کے دے دیے, اس میں وہ ہے ہی نہیں کچھ بھی, مائکرو ویو آ گیا ہے. پلاسٹکس نے تو ہماری جان ہی کھا لی ہے. آپ کا یہ سارا پولی ایسٹر ہے, سارا پلاسٹک ہے. پھر میک اپ ہے, دیٹ کازز امیون سسٹم کا ستیہ ناش وہ کر دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں مل کے ابارشنس کر رہی ہوتی ہیں. ایب نارمل بچے اتنے زیادہ آ رہے ہیں, کسی کو عجیب و غریب چیزیں نکل رہی ہیں. برین میں کوئی ایک وہ ہو گیا ہے, کان عجیب سا ہو گیا ہے, وہ جی اس کا یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی, اس کی ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے یہ. اور اتنے ابارشنز اور اتنے ایب نارمل بچے ہو رہے ہیں. آپ نے آٹزم کہاں سنا تھا بچپن میں؟ ہر گھر میں ایک آٹسٹک بچہ آ رہا ہے. اب ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ کا فوڈ ٹھیک نہیں. آپ تو یہ باتیں مرد کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کس آرٹیفیشل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اور وہ خواتین جو یہ کر رہی ہیں, سب کچھ فیس کر رہی ہیں, ان کی پریگنینسیز اس آرگینک مدر سے جس نے ہر چیز نیچرل کھائی ہوئی ہے, جس نے کہ خاوند کو ایک خاوند اس زمانے کے پھر بھی اپنی بیویوں کا خیال کرتے تھے. ان کی اتنی ملٹی وہ نہیں تھی, گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز اینڈ ملٹی کلبز جانا ہے جی فلاں کرنا. وہ کھیتوں میں سے ہو کے گھروں کو آتے تھے, مغرب کے وقت وہ گھر ہوتے تھے, اور میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے وہ سارے بچوں کو لک آفٹر کرتے تھے, مل کے کرتے تھے. وہ تو ٹوٹلی بدل ہی گیا نا سب کچھ, عورت کے اوپر ڈال کے. اس زمانے کے مجھے یاد ہے میرے دادا جان, he would look after the children himself. وہ جب آ جاتے تھے واپس, وہ ساری زمینوں شمینوں حویلی کے وہ سارے کام شام کر کے, تو both would sit together, بات چیت کرتے تھے, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی دونوں کی. اب تو عجیب ہی ماحول ہے اور عجیب ہی حالات ہیں. اور اس کے اندر کہیں سے آپ کو رول لگتا ہے کہ ساسوں کا کچھ عجیب ہوتا ہے, وہ رویے آتے ہیں آپ کے سامنے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک سیڈسٹ معاشرے کی پیداوار ہے. اب ایک ساس جو ہے, اب ایک گھرانہ ہے فرض کریں, کچھ ویری ریئرلی کچھ گھرانے بہت اچھے ہوتے ہیں جن میں وہ عورت بڑی نفیس ہوتی ہے, مطلب ہر طرح سے اس کو خیال ہوتا ہے, ہیومینٹی ہوتی ہے اس میں, انسانیت ہوتی ہے. وہ تو بیٹیوں کی بجائے اپنی بہوؤں کا ساتھ دے گی, اور بیٹیوں کو بھی آبویسلی وہ دونوں کو برابر رکھے گی. لیکن یہ ہیں صرف 1 سے 2%. باقی جو 98% ہمارے پاکستان کا معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گی اور اپنی بہو کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرے گی. اسی لیے اس کی بیٹی کو بھی اس کے سسرال والے یہاں علاج کے لیے بھیج دیں گے, یہ اپنی بہو کو دوسرے گھر بھیج دیں گے جہاں سے اس کو لے کے آئے. اور اسی طرح یہ 98% گھرانے اپنی بیٹیوں کا یہ علاج کرا رہے ہوتے ہیں, بہوؤں کو ان کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جی چھلا کرنے بھی وہ نہیں, اس کو ٹیومر ہو گیا, لے جاؤ جی آپریشن کرا کے بھیج دینا, ٹھیک ہے. تو وہ خود نہیں لیں گے رسپانسبلٹی. تو یہ ہر کوئی ایسے کر رہا ہے نا, تبھی تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ 98% گھر جو ہیں وہ فوراً بہو کو اپنے ماں باپ کی طرف بھیجیں گے, اپنی بیٹی کو ظاہر ہے ان کے سسرال والے ادھر بھیج دیں گے, پھر اپنی بیٹی کا علاج کرائیں گے اور بہو کو ماں باپ کے گھر بھیج. تو اس لیے یہ کسی ایک کی سٹوری نہیں ہے. وہی خاتون ساس ہے, وہ ایک ڈفرینٹ عورت بن جاتی ہے ساس بننے پہ. اور اتنا سیڈسٹ اپروچ ہے, اتنی سیڈسٹ اپروچ ہے کہ کوئی تو ساس ہو جو کہے کہ بیٹے کوئی بات نہیں, ابھی تو تھوڑے ہی سال ہوئے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ہم ویٹ کرتے ہیں, اس کو تسلی دے. یا اسی وقت کہنا شروع ہوگی اینو بچہ نہیں ہونا, اینو کتنے ہونا ہے, اینا کھاندی ہے,
ماہواری کے پیڈ تک چیک کریں گی ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. She checks the pads, ٹھیک ہے. اور اس کو مطلب ایسے بمبھوڑنا, بیٹھ جائیں گی نندیں اور ساس, اور وہ بیچاری پھر رہی ہوگی خاموش سن رہی ہوگی. اور سٹریس جو ہے وہ ابارشنز کرتا ہے, پریگننسی نہیں ہونے دیتا. ٹیوب کے آگے ہاتھ ہوتے ہیں, جب آپ ماں کو سٹریس دیں گے تو ایسے ٹیوب کے ہاتھ بند ہونے شروع ہو جائیں گے. وہ انڈا اٹھانے سے انکار کر دے گی, پھر یہ ایسے ٹرن کرے گی, پیچھے چلی جائے گی ناراض ہو کے, نہیں وہ اٹھائے گی انڈا. سٹریس دور کریں گے, وہ ہاتھ کھولیں گے, وہ خوش ہوں گی, انڈا بھی اٹھا لیں گی. یہ ایک میکنزم ہے. اور ایک امریکن ریسرچ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ملٹیپل ابارشنز میں اتنا علاج کا رول نہیں ہے جتنا یہ ہوتا ہے نا TLC. TLC ہوتا ہے نا ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ. yes. مگر TLC کا مطلب کچھ اور ہے. TLC کا مطلب ہے ٹینڈر لونگ کیئر. سو اف یو گیو TLC ٹو دا مدر تو اس کے پہنچے گا, بیچ میں ابارشنس نہیں ہوں گی. مطلب آپ نے ہر چیز انویسٹیگیٹ کر لی ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر میں کہتی ہوں کہ گھر میں پریگننسی کا ذکر نہیں ہوگا, آپ نے نہیں کرنا. میں ساس کو بلا کے کہتی ہوں کہ ڈونٹ. تو وہ ساسیں جو ہیں وہ وہی ماں ہے, وہی ساس ہے. اگر بیٹی سامنے آ گئی ہے تو وہ شکایت لگائے گی, جی اس کی ساس ایسے کہتی ہے. تو بیوی تم اپنی بہو کو بھی تو ویسے ہی کہہ رہی ہو. کوئی تو ایک ساس ہو جو آ کے کہے کہ بھئی کوئی بات نہیں بیٹا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یا ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بیچاری بچیاں اندر, میرا الٹرا ساؤنڈ روم علیحدہ ہے, تو وہ مجھے اشارے سے کہہ دیں گی کہ اس کو نہ بلانا اندر, تو اب مجھے بتا دینا جو میرے میں نقص ہے, اس نے تو جھنڈے پہ لگا دینا. تو میں پھر ساس کو کہتی ہوں کہ جی آپ کو تو سمجھ کچھ نہیں آنی, آپ باہر چلیں, جو کچھ ہوگا میں باہر آ کے آپ کو بتا دوں گی. تو آئی ٹیل اونلی دا پیشنٹ. پھر میں اگر کوئی نقص نکلتا ہے, جیسے ان میرڈ بچی کو کوئی ماں لے کے آتی ہے, تو میری انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بات تمہارے اور اس بچی کے بیچ میں رہنی چاہیے. اس کی بہن کو بھی نہیں بتانا, ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکل جائے. اس کے بھائی کو بھی نہیں بتانا, اس کے باپ کو بھی نہ بتاؤ, وہ اپنی ماں کا ہی بچہ ہے, وہ تمہارا نہیں ہوگا کبھی بھی, وہ ماں کے ساتھ ہی جڑا ہوا, اس کے پیٹ سے نکلا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس نے جا کے اپنی ماں کو بتانا ہے, ماں نے اپنی بیٹیوں کو یعنی لڑکی کی پھوپھیوں کو بتانا ہے, تو بات پھیل جانی ہے. تو تمہارے اور تمہاری بیٹی کے بیچ میں یہ بات رہنی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے بچے ہو ہی نہیں سکتے, میں نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں ہو سکتے, تو میں اس کو پوچھ لیتی ہوں کہ میں تمہارے خامن کو نہیں بتا رہی, اور تم بھی نہ بتانا, کسی کو بھی نہیں بتانا, اپنی امی کو بھی نہیں بتانا. خامن کو کہو کہ جی میں قربانی دے رہی ہوں آپ کے لیے, آپ کر لیں دوسری شادی. میں نے کہا اس طرح تمہارا گھر رہ جائے گا. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ تمہارے بچے نہیں ہو سکتے, وہ تو 1 سیکنڈ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا. اس طرح تو اس کو امید رہے گی کہ اس میں سے بھی ہو جائے گا شاید. تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ جی ایوری تھنگ از اوکے, آپ ویٹ کریں. تو اس کو, لڑکی کو میں یہ کہہ کے بھیجتی ہوں کہ آج سے ہی اپنے میاں کی اپنی پسند سے شادی کروا دو, تاکہ تمہاری انبن نہ ہو اس نئی آنے والی سے, کوئی بری عورت نہ آ جائے. مگر اس کو اجازت دے دو, اس کو بلکہ خود فورس کرو کہ جی مجھے بھی ہو جائے گا, آپ لے آئیں, دیر کیوں کر رہے ہیں. ڈاکٹر سمینا, باہر کے ملکوں میں عام طور پہ رواج یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہے خاتون اور ڈیلیور ہو رہا ہے, تو یوزلی وہ لازمی ہسبینڈ کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ عورت کس چیز سے گزر رہی ہے. اور یہی پاکستانی مرد ہوتے ہیں جو جب باہر جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اپنی وائف کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کو ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ, کیونکہ بہت سارے خاوندوں کے ذہن میں ان کی ماؤں نے یہ ڈال دیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ نارمل سی بات ہے بچہ پیدا کرنا. یہ ایک عورت کے لیے کتنا خطرناک ہے, اس وقت وہ کس چیز سے گزر رہی ہوتی ہے, یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. وہ موت کے منہ میں سے واپس آتی ہے, وہ موت پل صراط پہ سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ادھر گری تو آگ, ادھر گری تو آگ. اتنی زیادہ ایک نارمل پریگننسی
can end in the death of a female. یعنی ایک نارمل حمل جو ہے وہ اس کو موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے. اتنا کچھ ہو سکتا ہے اسٹارٹ آف پریگننسی سے لے کے اینڈ آف پریگننسی یعنی ڈلیوری سے لے کے اگلے جو پوسٹ نیٹل ٹائم ہے 2 to 3 months, یہ بہت کرٹیکل ہے, بہت کرٹیکل ہے. پیشنٹ کو ہائپرٹینسو فٹس پڑ سکتے ہیں آفٹر دا ڈلیوری آف دا چائلڈ, اور اس وقت اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. پھر آپ نے اس کو بلڈ تھنرز دیے ہوئے ہیں, اس کو بہت تیز بلڈ پریشر ہے, آمل جو ہے وہ اس کی آرٹریز بند ہو گئی ہیں, کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں. آپ نے بلڈ تھنرز دیے ہوئے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے کہ وہ آمل کی تنگ بلڈ ویسلز میں سے گزر کے بچے کے پاس پہنچ جائے. اب آپ نے کیا کیا کہ پیشنٹس بھی بڑی بے وقوف ہوتی ہیں. اب بچہ ڈلیور ہو گیا, ہم نے اس کو 2-3 دن کے لیے بلڈ تھنر بند کیے, سیزیرین کیا یا نارمل ڈلیوری کی, اور اس کو ہم نے بچے کو ڈلیور کر دیا. اب جو بلڈ ہوتا ہے نا, نیچر اس کو ہائپر کوئیگولیبلٹی کی طرف رکھتی ہے. ایک ٹلٹ ہوتا ہے کہ جب پلیسنٹا نے اترنا ہے تو اتنی بڑی بڑی خون کی نالیاں وہ کلوٹس نے بند کرنی ہے نا, تو خون کو منجمد ہونے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے, زیادہ الار اس طرف ہوتا ہے. تو یہ بچیاں کیا کرتی ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں کلیگزین انجیکشن لگ رہا ہے, تمہیں لوپرن کی ہائی ڈوز مل رہی ہے, اور تمہیں بلڈ تھننگ کی ہوئی ہے ہم نے, تو تم نے ڈلیوری کے بعد یہ 3 مہینے لوپرن بند نہیں کرنی. ہم 2-3 ہفتے اس کا انجیکشن بھی کلیگزین کا چلاتے ہیں کہ اس کو ایک دم سے وہ ہائپر کوئیگل مطلب وہ نہ ہو جائے, وینز میں کلوٹ بن سکتا ہے, برین میں جا سکتا ہے, پلمنری ایمبولزم ہو سکتی ہے. ایک میری پیشنٹ اتنی کمپلیکیٹڈ پریگننسی, اچھا خاصا بچہ لے کے ہنستی ہوئی گئی, اینڈ شی فورگاٹ, اس خوشی میں وہ بھول ہی گئی کہ یہ میں نے ٹریٹمنٹ بھی کنٹینیو کرنی ہے. اور مجھے خبر ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, مجھے میرے پاس تو نہیں لے کے آئے, اور ودن 3 weeks 3 ہفتے کے بعد ڈائریکٹلی ڈلیوری کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, مگر سنس شی واز ہائپرٹینسو اور اس کو ہم اتنے بلڈ تھنرز دے رہے تھے, اس کو کنٹینیو رکھنی چاہیے تھی ٹریٹمنٹ. اور ان کو ایوری ویک ہم بلاتے بھی ہیں فار فالو اپ, مگر وہ نہیں آتے. اور ہسبینڈ کو اب پھر ہم بات کریں گے کہ ہسبینڈ, اچھا اب یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے. صرف وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنی وائف کی کنڈیشن کا ہر مہینے پتہ ہونا چاہیے کہ اب میری وائف کس سٹیٹ میں سے گزر رہی ہے, میرا بچہ اب کتنے سائز کا ہے, اس کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس نے اب اس وقت اگر ڈلیور ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر لیٹ ڈلیور ہوا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے. اور اس کو ایک ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جی تم نے پیدا کر لیے تو کیا کمال کر دیا. ہماری ماں نے بھی ان دنوں میں بھی سائلنٹ ڈیتھس ہوتی تھیں, کیونکہ کوئی چیک ہی نہیں کراتا تھا کہ بلڈ پریشر بڑھا کہ کیا ہوا. ہمارے ایک انیسٹسٹ ہیں, کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, میری بڑی بہن بہت بڑی تھی, تو وہ ڈلیور دائی کر کے چلی گئی, ادھر گاؤں میں رہتے تھے یہ لوگ, اور وہاں پہ شی کیپٹ آن بلیڈنگ, اور نیچے گدا تھا فوم کا. اب فوم نے وہ سارا بلڈ چوستا رہا, ایبزارب کرتا رہا, اور شی واز فاؤنڈ ڈیڈ, اور بھرا ہوا وہ گدا خون سے بھر گیا. اوپر رضائی دی ہوئی تھی, سردیوں کے دن تھے, کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ شی ڈائیڈ ان اٹینڈڈ. تو اس لیے خامدوں کو بچوں کی بجائے, بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ جی تھیٹر میں میری جو بیوی ہے اس کا کیا حال ہے. سب بچے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, نرسری لے کے جا رہے ہیں, پتہ کرو جی سارے نرسری چلیں گے. تو تم اس کو تو دیکھو جس نے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے تھرو تمہیں وہ اولاد دی ہے, اس نے اتنے مہینے, پھر جی نام جو ہے وہ تو ماں رکھ ہی نہیں سکتی, نام بھی کسی اور نے رکھنا ہے, اس کو یہ رائٹ بھی نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو ہسبینڈ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں جب سرجری کرتی ہوں نا, سیزیرین میں
جو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں میں ان کو, لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا بلڈ دے کے وہ ہمیں ہسبینڈ کو ہی ریسسیٹیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ایک دن وہ بے ہوش ہو گیا تو ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے. وہ اینستھیسسٹ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ خدا دا واسطہ انہاں نوں نہ بلایا کرو. وہ تو بلڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سیزیرین کے وقت. مجھے یاد ہے ہم جس وقت کہ جب فرسٹ ایئر ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ ڈائسیکشن ہال میں جاتے ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لڑکیاں سب ٹھیک تھیں, آدھے لڑکے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی الٹیاں کر رہا ہے اور ان کی طبیعتیں خراب ہے, لیکن لڑکیاں سب ٹھیک تھی. ہاں لیکن اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اچھا لڑکے کتنے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہاں صنف نازک ہے. ہاں مطلب ان سے تو ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیکھی جاتی. ہم لٹرلی لگے ہوئے کھولنے کہ اچھا اس کا مطلب ہمارے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی. لیکن وہ تو کتنے دن مجھے یاد ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب کو لگے کہ جی لڑکوں کو قریب لایا جا سکے باڈی کے. ہاں لیکن وہ واقعی. اچھا ایک اور الزام جو آتا ہے گائنیکالوجسٹ پہ آج کل کی, وہ یہ کہ جی یہ جان بوجھ کے سی سیکشنز کرتی ہیں, نارمل ڈیلیوریز نہیں ہونے. پہلے وقتوں میں نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی اور کبھی سنا تھا کہ جی کسی کا آپریشن ہو, تب کیسے ہو جاتے تھے بچے. تو آپ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ذکر کیا کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے سٹارٹ ہوتی ہے. جو پرانے زمانے کے لوگ سورج کو سجدے کرتے تھے ان کو اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک لحاظ سے وہ صحیح کرتے تھے, کیونکہ سورج کی شعائیں آنکھ میں پڑتی ہیں, پھر ریٹنا پہ پڑتی ہیں, اور ریٹنو ہائپوتھلیمک ایک پاتھ وے ہے. ہائپوتھیلمس اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, وہ پیچوٹری کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, میلاٹونن سیکریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. میلاٹونن جب سیکریٹ ہوتی ہے یہ ایک مہا ہارمون ہے جو آپ کی باڈی کے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کا کورٹیسول, آپ کی اووریز, ٹیسٹیکلز, تھائرائڈ, یو نیم اٹ, لبلبا, انسولین, ہر چیز میلاٹونن نے کنٹرول کرنی ہے. اور جب آپ صبح فجر پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور وہ والا صبح طلوع ہوتا ہوا سورج کی آپ کو جب شعائیں پڑتی ہیں, تو یہ ایک میکنزم اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ ٹریگر ہوگا. ٹریگر ہونے کے بعد آل یور نیورو ٹرانسمیٹرز, آپ کی پوری باڈی ایک چلتا پھرتا پاور ہاؤس ہے. اب جو ہارٹ ہے اس کا الگ پاور ہاؤس ہے, برین باقی چیزوں کو تو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کا پاور ہاؤس الگ ہے. باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا پاور ہاؤس ہی الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول ہو رہی ہیں آپ کی صبح. سورج آپ کو کنٹرول کر رہا ہے بیسیکلی. اب آپ اگر صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں, باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, تو یہ جو نئی پود ہے, یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ہم تو صبح اٹھ کے فجر کے وقت ابا جان کے ساتھ سیر کو جاتے ہوتے تھے, تو یہ ان کے سارے ہارمون ڈسرپٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہارمون ڈسرپٹرز میں آپ کی لپسٹک, میک اپ, یہ کاجل تک, اور یہ جو نیلز ہیں, ایکریلک نیلز ہیں, وہ بھی ایبزارب ہوتے ہیں. آپ کی نیل پالشز ہیں, فیس واش, باڈی واش, ہیئر کنڈیشنرز, اور ایوری تھنگ یو نیم اٹ, سینٹڈ کینڈلز ہیں, ایئر فریشنرز ہیں, ڈیوڈرنٹس ہیں, رول آنز ہیں, ہر چیز ہارمون ڈسرپٹر ہے. اس نے ڈسرپٹ کر کے رکھ دینا ہر چیز. اور اس ڈسرپٹڈ ماحول میں کچھ بچے اب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں, زیادہ تر کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ضرور ہے. امپرفوریٹ اینس ہو گیا ہے, اس کی ایک کڈنی کو کچھ ہو گیا ہے, بلیڈر کو کچھ ہو گیا ہے, پینائل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اس کی یوٹرس چھوٹی رہ گئی ہے, اس کے یوٹرس 2 ہیں یا ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. بے شمار ہمارے پاس اب آ رہے ہیں ڈیولپمنٹل پرابلمس. اب یہ ڈیولپمنٹل پرابلمس پہلے تو اتنے دیکھنے میں نہیں آتے تھے. تو یہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. اب جب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, میں آپ کے کویسچن پہ آتی ہوں, نارمل ڈیلیوری کیا ہوتی ہے کہ یوٹرس جب ایک سرٹن لمٹ کو بڑا ہو جاتا ہے, اس کی جو مسل فائبرز ہیں, اسموتھ مسل ہوتا ہے اس میں, وہ ایک سرٹن لیول پہ جب اسٹریچ ہو جاتی ہیں نا, برین تو اس کے پاس ہے نہیں, وہ کہتا ہے کہ اچھا اب بچہ ڈیولپ ہو گیا, کیونکہ میرا لمٹ اس کی تھی اسٹریچنگ کی, اب وہ اتنا اسٹریچ ہو گیا تو بچہ تو پورا ہو گیا. اب اس کو تو نہیں پتا بیچ میں 3 ہے, 3 اس کو اتنا اسٹریچ پہلے کر دیں گے, دردیں پہلے شروع ہو جائیں گی.
تو جب ایک نارمل ایک بچہ پیٹ میں ہے, نارمل ہے سب کچھ, تو 2 پیس میکر ہوتے ہیں, یعنی یوٹرس میں بھی اپنی پاور ہاؤس ہوتا ہے. اس کے ایسے ڈوم ہے نا, تو ایک ادھر اور ایک ادھر 2 پاور ہاؤس ہوتے ہیں, پیس میکرز ہوتے ہیں. وہ ایسے جیسے آپ کنکر پھینکیں پانی میں تو وہ بنتی ہیں نا لہریں, اس طرح وہ لہروں کی طرح ان 2 پیس میکرز سے شروع ہوتا ہے, اور اوپر سے کنٹریکشن ہو کے جب نیچے آتی ہے نا تو پھر وہ مرج ہو کے ایک کنٹریکشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ یوں جیسے چکی چلتی ہے نا, وہ آہستہ 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 بچے کو نیچے لے کے آتے ہیں. اب یہ سنکرونائز موومنٹ جو ہے یہ تو ڈسرپٹیڈ ہے, یہ تو ساری ہارمونز کرتے ہیں نا. دردیں آ رہی ہیں, بے شمار آ رہی ہیں, بچہ اوپر جا رہا ہے, کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا, بچے دانی کا منہ نہیں کھل رہا جی, 24 گھنٹے کی دردیں لے کے, وہ 6 سینٹی میٹر پہ اٹکا ہوا ہے, بچے کی دل کی دھڑکن خراب ہو رہی ہے, سیزیرین ہو رہا ہے. آئی تھنک دس از دا مین ریزن. یہ ڈاکٹرز کو بلا وجہ بلیم کرتے ہیں. جب وہ بچہ نہیں, اگر بچے کو نارمل ڈیلیور کراتے کراتے بچے کو کچھ ہو جائے, انہوں نے تو پھر اس کا گلا دبا دینا ہے ڈاکٹر کا, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہر طرح سے پھنسی ہوئی ہے نا بیچاری. وہ بچہ ان کا نارمل کر کے سیزیرین سے دے دیا تو انہوں نے کہا جی پیسے زیادہ لینے کے لیے سیزیرین کر دیا. اگر وہ ڈیلے کرتی ہے اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو نالائق ڈاکٹر ہے, ہمارا بچہ مار دیا, پھر توڑ دیتے ہیں شیشے اس کے جا کے. تو وہ ڈاکٹر کے لیے ایک بہت زیادہ پرابلم ہے آج کل. تو بدتمیزی کی تو یہ حد ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہماری, کچھ نہیں ہے, کوئی بھی آ کے ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں سارے رشتہ داروں کو بلا لیتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ ابھی بچہ اٹھا کے لے جائیں, آپ مریض اپنا لے جائیں, کیونکہ میں نے سیزیرین نہ کیا تو آپ کا بچہ مر جائے گا یا کمپرومائز پیدا ہوگا. آپ نے لے کے جانا ہے, ابھی لے جائیں, میں دستبردار ہو رہی ہوں اس سے. پھر اگر آپ نے ڈیفیکلٹ سرجری کرنی ہے تو میں ان کو بٹھا لیتی ہوں. ایکچولی ہمارے ڈاکٹرز اتنے بزی ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے نا, یہ کنوے نہیں کرتے دوسرے کو. اگر اس عورت کی انتڑی زخمی ہونے کا یا بلیڈر زخمی ہونے کا 10% چانس ہے نا, تو میں رشتہ داروں کو بلا کے کہتی ہوں کہ 80% چانس ہے کہ آپ کی مریض کا بلیڈر اور انتڑی زخمی ہو سکتی ہے. وہ اتنا کچھ جڑا ہوا ہے. میرے سے ہوا تو نہیں کبھی, لیکن آپ کو انفارم کرنا ضروری ہے کہ دیر آر 80% چانسز, بے شک 10% ہے, ان کو میں 80 بتاتی ہوں تاکہ ان کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے پھر. تو ڈاکٹرز شوڈ ٹاک ٹو دا پیشنٹ, آپ ٹائم نکالیں, ان کو کنوے کریں کہ آپ کیا. اب یہ ہے تو آئی ڈونٹ نو ان ایتھیکل ہے یا کیا ہے. میں جب ٹیوبیں بند ہیں پیشنٹ کی اور میں نے ان کو کہا ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ ٹیوبز کھل جائیں, تو جو پروکسیمل بلاکیڈ ہوتی ہے وہ اکثر کھل جاتی ہے. ڈسٹل بلاکیڈ ٹی بی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ میں پرومس نہیں کرتی, لیکن جو پروکسیمل بلاکیڈ ہوتی ہے وہ اکثر کھل جاتی ہے. تو پھر میں ہسبینڈ کو, رشتہ داروں کو, جو مین 2 لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو میں تھیٹر کٹ پہنا کے وہاں اسٹولس پہ بٹھا کے کہتی ہوں دیکھو میں ڈائی ڈال رہی ہوں, دیکھو یہ گر رہی ہے, ویڈیو بنا لو. باہر آ کے میں کہوں گی تم کہو گے پتہ نہیں کھلی تھی نہیں کھلی تھی, ڈاکٹر نے آ کے ایسے ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے. پھر جو بہت ڈیفیکلٹ سرجری ہوتی ہے اور میں لیپروسکوپ سے کر رہی ہوتی ہوں, میں خاوند کو وہاں بٹھاتی ہوں. وہ انیسٹسٹ پہلے بی پی شی پی چیک کر لیتا ہے اس ایک اور مریض نہ تیار بے ہوش ہو جائے, بیچارہ صنف نازک ہے, ادھر سے چھوڑ کے ادھر دیکھنا پڑ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے کئی دفعہ. اچھا ہماری جو نرس ہے نا ایک, وہ خاص طور پہ اس پہ نظر رکھتی ہے. مجھے کہے گی میڈم جی اینو کچھ ہو رہے ہے, تو میں کہوں گی کہ جی ہم آپ کو ویڈیو بنا دیں گے, آپ اٹھ کے چلے. ڈاکٹر سمینا, ایک اور چیز جس پہ بات نہیں کی جاتی اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے, وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کتنا سیریس ایشو ہے؟ یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ امریکہ کے ہر قصبے میں انہوں نے ایمرجنسی کالز ریسیو کرتے ہیں. ہر عورت کے پاس اس ایمرجنسی ہاسپٹل کا نمبر ہے. ان کے گھر والوں کو ٹیچ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی
کا نوزائیدہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں کو اگر یہ سائنز ہوں ہمیں فوراً اطلاع کرے. یہ اتنا کامن ہے. اور ایک ٹرانزیشن جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں, ایک وہ خود بچی ہے, ٹھیک ہے نا, 20-22 سال کی, ابھی وہ دنیا کو سمجھ رہی ہے, اور پھر ایک دم سے پہلے she is when she transforms from a virgin into a married woman, وہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین immediately she gets pregnant, اور پھر اس پریگنینسی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ہر چیز نئی ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے, میرا پیٹ بڑھ رہا ہے, میری ہاتھ سوج رہے ہیں, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا, ملازمہ ہو گیا ہے, مجھے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے, اور تو اس کو خود کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا سب کچھ. تو وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک ینگ لڑکی 20-22 سال کی پہلے بچے کو نہیں انجوائے کر سکتی, وہ جب اس میں سے گزر جاتی ہے نا, پھر وہ جو سیکنڈ یا تھرڈ ہوتا ہے نا, then she enjoys that pregnancy and she enjoys the second اور تھرڈ کو, بچے کو وہ انجوائے کرنا سیکھتی ہے. لیکن پہلا تو وہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ درد کتنی ہوگی, اور وہ خوف بڑا اچھا ہے. اور یہ مائیں غلط بتاتی ہیں, او کچھ نہیں ہوتا, ہر ایک نوں ہوندیاں نے بچے اس طرح ہی پیدا ہوندے نے. نہیں, اس کو پلیز بتائیں کہ دنیا میں تم نے جو سب سے زیادہ پین برداشت کی ہے اس کو کوئی 200 ٹائم ملٹیپلائی کرو تو وہ لیبر پین ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو مینٹلی پریپیئر کریں, اس کو بتائیں. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سانس کا پریشر, وہ پوری پریگننسی میں اس کو کھانے کچھ نہیں دیتی, تو اے نہ کھا, تو وہ نہ کھا, فلاں نہ کر. اب ایک وہ پیشنٹ آئی میرے پاس, تو میں نے اس کی ایک بڑی ایکسٹینسو سرجری کی ہوئی, تو مجھے کان میں کہتی ہے ابھی آپ باہر جائیں گی نا, تو وہ میری ساس کہتی ہے کہ تم نے گوشت اور انڈا بالکل نہیں کھانا, یہ گرم ہوتا ہے. تو میں نے تو اس گرم ٹھنڈا, ہاں, میں نے باہر جائے کہا, میں نے کہا تم نے یہ چیزیں بالکل نہیں کھانی, اور تم نے انڈا اور گوشت کھانا ہے, قیمہ. میں نے اس کی ساس کو میں نے کہا جی اس کو قیمہ شیمہ دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے میں تھوڑا سا تو کرتی ہوں ان کو سپورٹ. اچھا, وہ اب ایک پروٹیکٹڈ ماحول, ماں باپ کی محبت زیادہ, وہ ایک جگہ چلی گئی ہے جہاں سب نئے لوگ ہیں. اور اس کی وہ میری نانی اماں کہتی ہوتی تھیں کہ ہسدی دے دند گندے نے, کہ کل تے انہیں 4 دند وکھائے سی, اج 5 دنداں نال کیوں ہس رہی ہے. وہ نا ہسدی دے دند گنتے نے, یہ محاورہ ہے نا پنجابی کا, کہ آٹا گوندتے ہوئے تم ہلتی کیوں ہو. اور آج تو میری خالہ جان کہتی ہیں کہ میں نئی بیاہ کے گئی تو میں نے اندازے سے آٹا گوندا, تو کہتی ہیں میں نے سب کے لیے جب روٹیاں پکا لی نا تو اتنا سا آٹا بچ گیا. تو میری ساس نے آ کے اتنی باتیں کی کہ تم اتنی پھوہڑ ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ آٹا کتنا گوندنا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ کس طرح اس کو سٹریس دیتے ہیں نا. اچھا, وہ سٹریس میں سے نکلتی ہے, پھر وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے وہ سارا ڈیلیوری, اور پھر وہ فرسٹ پریگننسی اور سارا کچھ. جب وہ گھر آتی ہے تو ایکسٹریملی ڈپریسڈ ہوتی ہے. ڈپریشن پہلے تو اگر وہ چپ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پریگننسی کے بلوز اس کو ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر پرپرل ڈپریشن آ جاتا ہے, اور پھر پرپرل سائیکوسس ہو جاتا ہے. سائیکوسس جب ہوتا ہے نا تو وہ پھر واپسی ناممکن ہی ہو جاتی ہے. سائیکوسس میں نہ جانے دیں ان کو. ڈپریشن میں وہ دودھ نہیں, ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اٹھا کے بچے کو رکھ دے گی, چپ ہو جائے گی, روئے گی, یا نیند نہیں آئے گی. لیکن سائیکوسس میں وہ اٹھا کے بچے کو پھینکے گی کہ میرے ساتھ مت لٹاؤ, اور ڈس اون کر دے گی بچے کو. تو اس لیے یہ اتنا کامن ہے, اور ہم اس کو بالکل, خاوند کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں بالکل نہیں پتا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ڈپریشن میں جا رہی ہے. میں اکثر جب یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں تو میں یہ کوٹ کرتی ہوں اپنا ایکسپیرینس,
کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرا آگے پوسٹ گریجویشن تھی اور اتنے بوجھ تھے، سارا کچھ بچی کی ذمہ داری تھی. تو صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ابا جان اور امی بیٹھے ہوئے تھے دونوں، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ، رو رو کے. ابا جان تو پتہ نہیں کسی کام سے اٹھ کے چلے گئے، تو امی مجھے تسلیاں دیں مگر میرا رونا ہی نہ بند ہو. 2 گھنٹے میں بٹرلی روتی رہی. تو ابا جان ساتھ والے کمرے میں آئے تو امی جا کے کہتی ہیں اینو پتہ نہیں کی ہوا ہے، روندی جا رہی ہے. تو میرے فادر امی کو کہتے ہیں نئی رسپانسبلٹی ہے، رول چینج ہو گیا ہے، لیٹ ہر کرائی. یہ جب رو کے تسلی ہو جائے گی نا اس کی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہوا. وہ رول مطلب میں اتنی اسٹرانگ، ریزیلینٹ، اتنا خاندان سپورٹیو، ہر چیز، لیکن آئی وینٹ انٹو ڈپریشن. ہم آخری پیغام آپ سے لینا چاہیں گے کہ صحت مند مائیں اور طاقتور مائیں کتنی ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. یہ اس کو بننے نہیں دیں گے، نہ طاقتور نہ صحت مند. وہ اسی طرح یہ معاشرہ بہت دیر سے، اگر ہم ہر گھرانے میں ہر انسان اپنے لیول پہ یہ ٹرائی کرے گا تو شاید کوئی 1 ڈیکیڈ میں جا کے چینج آنی شروع ہو. یہ اسی طرح اس کو سپریس رکھیں گے. بچی پیدا ہونے پہ روئیں گے، بچی جب چھوٹی ہوگی تو بچہ ہوا اس کو دیں گے، موٹی موٹی بوٹیاں اور اچھی چیزیں بیٹے کو دیں گے، حالانکہ وہ بوٹیاں اس کو چاہیے، اس نے ایک انسان نیا پیدا کرنا ہے، دودھ پلانا. اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ خامخواہ وہ خرچہ کر رہے ہیں. اور کیا، خامخواہ خرچہ کر رہے ہیں. تو خامخواہ میں راشن ویسٹ کر رہے ہیں. راشن ویسٹ کر رہے ہیں، بالکل کرنا بھی کچھ نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ میری ساسوں کو ہے کہ مردانگی کو اونچا اونچا بولنے اور دھاڑنے اور کسی کی ڈس رسپیکٹ بیوی کی کرنے کے ساتھ نہ جوڑیں کہ جی بہت مردانگی ہے اس میں. نہیں، یہ تو بہت ہی ناقص اور لو لیول کے آپ انسان ہیں. تو اس لیے پیغام یہ ہے کہ باپوں کو بیٹیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آپ اس کے ولی ہیں، اس کے، میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ لڑکا سلیکٹ کرنے سے پہلے میٹنگ کریں، کئی میٹنگز کریں اس کے ساتھ، دیکھیں ہماری بیٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں، اس کی کیا تھاٹس ہیں، اس کے کیا ارادے ہیں، خود جج کریں. آپ نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، وہ بچی کو تو نہیں پتا کہ یہ کس کے، وہ تو جی سر پہ بٹھا لیتے ہیں، ایک دوڑ مچ جاتی ہے جی وہ لڑکا آ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ تو چلتا ہے ڈور میٹ سمجھ کے، ہر ایک کو اوپر سے پاؤں رکھ کے جائے گا، میں تو پتہ نہیں کیا سپر چیز بن کے آ گیا ہوں. تو یہ ماحول جو ہے نا یہ بدلنا پڑے گا. اینڈ دا بوائز کو باپوں کو بتانا چاہیے کہ دے شوڈ بی جینٹل ود دا لٹل گرل جو کہ کسی کی پری ہے، شہزادی ہے، تمہارے ہاتھوں میں دے کے گیا ہے وہ، تو اس کو ذرا جینٹلی ہینڈل کرو. بہت خوبصورت بات. اور اسی لاسٹ نوٹ کے ساتھ آج کی ملاقات کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.